السلام علیکم۔ بیان القرآن کی چھٹی قسط کے ساتھ آپ کا میزبان مشتاق احمد خان۔ ہم گزشتہ 3 قصوں میں بات کر چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی پر متمکن کیے جانے کے بعد ابلیس لعین و رجیم کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے گئے، جو سوالات کیے گئے، جو مہلت طلب کی گئی، آج اس حوالے سے ہمارا چوتھا اور آخری پروگرام ہے۔ یہ کشمکش کا، آدم و ابلیس کی کشمکش کا آخری پروگرام ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ابلیس نے نہ صرف آدم کو سجدے سے انکار کیا، یہ ایک جرم ہے، رب کائنات کا حکم تھا، اسے نہیں مانا، یہ ایک فرد جرم ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کی کمتری کا اور اپنی برتری کا اعلان کیا۔ اس پر ہم مختلف حوالوں سے، قرآن کے مختلف صورتوں کی مختلف آیتوں کے حوالوں سے ہم گزشتہ 3 پروگراموں میں بات کرتے رہے۔ بنیاد کیا تھی اس کی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بڑھتا۔ تو ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جب کسی بھی حوالے سے یہ جملہ زبان پر آتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، تو احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ ابلیس والی نرگسیت تو نہیں ہے۔ اچھا، یہ دوسرا جرم ہوا نا، اس نے مداخلت کی رب کائنات کے خلاقی کے معاملات میں اور ثابت کرنا چاہا کہ بنایا تو آپ نے ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان میں سے کون سی پروڈکٹ بہتر ہے اور کون سی کمتر ہے۔ تو تیسرا اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے آدم کی اولاد کو، بلکہ یوں کہا جائے کہ آدم کو، خود کو بہکانے کے عزم کا اعلان کیا۔ میں ان کو گھیروں گا دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ پھر اس کا ایک اور جرم یہ ہے کہ اس نے یہ کوئی وقتی معاملہ نہیں کیا، اس نے رب کائنات سے قیامت تک کی مہلت طلب کی۔ اچھا، اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ رب کائنات نے ابلیس کو تو ایک ابلیس، ایک پرسنالٹی، اسے قیامت تک کی مہلت دیتی، اس کی ضروریت یہ الگ ایک پورا معاملہ ہے۔ وہ قیامت تک کی مہلت کیوں طلب کر رہا تھا؟ وہ قیامت تک کی مہلت اس لیے طلب کر رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ آدم فانی ہیں، آدم نے، ہوا نے بالآخر اپنی زندگی گزار کے مر جانا ہے۔ اس کا جھگڑا آدم سے نہیں ہے، وہ آپ کہتا کہ آدم کی زندگی تک میرا جھگڑا ہے، مجھے مہلت دو، میں آدم کو بہکاؤں گا۔ اس نے کہا قیامت کے دن تک، جب تک کہ یہ آدم کی نوع زمین پر موجود رہے گی، اولاد آدم زمین پر موجود رہے گی، میرا اس سے جھگڑا جاری ہے۔ تو ابلیس کا جھگڑا آدم سے نہیں ہے، ابلیس کا جھگڑا آدمیت سے، اولاد آدم سے ہے، بنی نوع انسان سے ہے۔ اور رب کائنات نے ایک طرف تو ابلیس کو اس کی مہلت ادا کی، ٹھیک ہے، کر لو جو کرنا ہے، اور دوسری طرف آدم علیہ السلام کو ابلیس کے فتنے سے آگاہ کیا۔ آدم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو تاریک راہوں میں مارے گئے، رب کائنات نے بتایا۔ ہم آج کے درس میں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک بات اور میں کرتا ہوں اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں کہ ابلیس نے کسی بہت لمبے عرصے کا انتظار نہیں کیا۔ ابلیس بھی جانتا تھا، آدم کو بھی بتا دیا گیا تھا، رب کائنات نے جو انسان کو تخلیق کیا، آدم کو تخلیق کیا، ان کی اصل قرارگاہ، ان کا اصل مکان، ان کا اصل دائرہ کار یہ زمین ہے۔
لیکن ابلیس نے یہ انتظار نہیں کیا کہ آدم کو جب زمین پر بھیج دیا جائے گا تو میں اپنی کارروائی کا آغاز کروں گا. ابلیس نے وہیں پر کہ جہاں ابھی وہ دارالامتحان میں نہیں بھیجے گئے تھے، جہاں پر ان کو فی الحال یوں کہہ لیجیے کہ جیسے ایک ٹرانزٹ میں ہوتا ہے، رب کائنات نے کہا کہ تم چلو جنت میں رہو، تم ذرا گھومو پھرو. آدم اور حوا دونوں دیکھو یہ تمہارا مستقبل کا ٹھکانہ ہے. ابلیس نے وہیں پر اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا. آج جو ہم آیات تلاوت کر رہے ہیں سورہ اعراف. سورہ اعراف قرآن کی 7ویں سورت ہے. آیات 19 تا 26 ہم تلاوت کریں گے اور ان کو ہم 7 حصوں میں تقسیم کریں گے. آج ہم ایک بات مکمل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ. یہ جنت جو انعام کے طور پہ تمہیں دی جانی ہے، دیکھو اس کو گھومو پھرو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو. مگر اب ایک ریسٹرکشن آ گئی، ایک پابندی آ گئی، اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا. میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ بات ہمارے لیے اہم نہیں ہے کہ وہ دانہ گندم تھا یا سیب کا درخت تھا یا انگور کی بیل تھی، جب کچھ بھی تھا. ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ رب کائنات نے کہا کہ یہ نہیں کرنا ہے، not to do، نہیں کرنا ہے. اس میں کیا نقصانات ہیں؟ یہ اضافی بات ہے. اللہ کے احکامات کے حوالوں سے، ہمیں مختلف حوالوں سے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں، اور نماز ہے اس کے ہمیں فزیکل فوائد نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ایکسرسائز ہو جاتی ہے، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو ریفریش ہو جاتے ہیں، اور دن میں 5 بار آپ ریفریش ہوتے ہیں. لوگوں نے تو اس پر بڑی ریسرچ کی ہے کہ جب آدمی جھکتا ہے تو کس طرح سے اس کے گھٹنوں کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، سجدے میں جاتا ہے، پھر جب سجدے میں جاتا ہے تو سر اس کا بلڈ سرکولیشن کیسے اس کی. لیکن یہ اپنی جگہ ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ رب کائنات نے کہا نماز پڑھ. اب میں نماز پڑھتا ہوں، اب اس کے جو فوائد ملنے ہیں وہ تو مل کے رہیں گے. میری نیت محض ان فوائد کی نہیں ہے، ورنہ یہ فوائد تو ہم جم میں جا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایتھلیٹکس قسم کی ہم ایکسرسائز کر کے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن نماز کے جو فوائد ہیں وہ الگ ہے. فوائد کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ رب کائنات کا حکم. تو رب نے کہا خبردار، خبردار، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. ہوگا کیا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. تم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. رب نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا، وہ بھی ٹھیک ہے، رب تو ناراض ہوتا ہے. یہ رب نے کہا کہ ہوگا کیا؟ جب تم میرے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے، جب تم میرا کہا نہیں مانو گے، جب تم وہ کرو گے کہ جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. دیکھیے
زندگی کے ایک ایک معاملے میں غور کرتی چاہیے. ہاں یہی اصول آپ کو کار فرما نظر آئے گا کہ جب رب کائنات کے احکامات کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس کا نقصان انسان کو، بنی نوع انسان کو، انسانیت کو، اور رب کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں ذرا بیچ میں ایک جملہ کہہ دوں، میں عام طور پر کہتا ہوں اپنے دروس میں کہ دیکھیے رب کائنات ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے اور میرے ووٹوں سے رب بنا ہو اور اسے یہ خوف لاحق ہو کہ بھئی اگر میرے ووٹر کم ہو جائیں گے تو کوئی اور رب بن جائے گا. وہ تو رب ہے. ایک انسان بھی دنیا میں اس کو رب نہ مانے تب بھی رب ہے نا. تو اگر لوگ نہیں مانتے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نقصان تمہارا اپنا ہے. اچھا یہ گزر گیا ہے مرحلہ. رب کائنات نے آدم کو، حوا کو جنت میں بھیج دیا، اور یقیناً آزمائش کے طور پر ابلیس کو بھی جنت میں بھیج دیا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَرِيَ عَنْهُمَا من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. پھر شیطان نے ان کو بہکایا. شیطان نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا اور اس کو تکمیل تک پہنچا دیا. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ دیکھیے یہاں قرآن ہمیں ایک بات بتاتا ہے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. سورہ اعراف ہے، میں دوہرا دوں آپ کے سامنے. یہ اس کی آیت 20 ہے. اس بہکانے کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. یہ ہے ہڈن ٹروتھ، خفیہ منصوبہ. سامنے کیا ہے؟ سامنے یہ نہیں ہے. اس نے آدم کو یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم ایسا کرو کہ یہ اس درخت کا پھل چکھ لو تو تم ننگے ہو جاؤ گے. اس نے تو آدم کو کہا تھا کہ تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. دکھایا کچھ اور تھا نا. اصل نتائج کچھ اور نکلنے تھے. دیکھیے اس سلسلے کی آخری آیت چونکہ اس سے متصل ہے تو میں تھوڑی سی آپ کی توجہ یہاں پر مبذول کراؤں گا. اس کو مسلسل ذہن میں رکھیے. یہ رب کہہ رہے ہیں کہ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما. اس کو خبر تھی کہ اس خلاف ورزی کے نتیجے میں، اس رب کائنات کی نافرمانی کے نتیجے میں آدم پر کیا گزرے گی، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ گزرے. کہا اس نے کیا؟ فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ زندہ رہو گے. اچھا آپ اپنے آپ پر نظر ڈالیے. لمبی زندگی کی لمبی امید ہے. یعنی عمر خضر کی تمنا کرتے ہیں نا لوگ. آب حیات ایک ایسا ہی موضوعی کہ کوئی پانی کے جو پی لیا جائے ہے. اچھا اس کا ایک اور حوالہ ہے. لوگ اس آرزو میں مرتے ہیں نام باقی رہے نسب زندہ. میں جانتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو پھر میری اگلی خواہش کیا ہوتی ہے
کہ میری نسلیں چلیں، میری اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ہمیشگی. شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی ناجائز خواہش ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب کوئی ایسی خواہش پیدا ہو کہ اس کے نتیجے میں تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی کہ جو بظاہر تمہیں حاصل ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو ذرا اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ جو آپ کو اس خواہش میں مبتلا کر رہا ہے، یہ آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا دشمن ہے کیا یہ؟ چلیں ایک اشارہ دیتا ہوں میں آپ کو. مستقبل سب کو عزیز ہوتا ہے، ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے میں میرا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہو، لیکن کیا چوری، ڈاکہ، رشوت، نارکوٹکس کی فروخت، اسلحے کی تجارت وغیرہ وغیرہ. یعنی اگر میں کوئی طلب زر رکھتا ہوں تو وہ طلب زر اپنے طور پر کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جب وہ طلب زر مجھے رب کائنات کے احکامات کی خلاف ورزی پر آمادہ کرتی ہے تو وہ شیطان کا وسوسہ بن جاتا ہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، میں ہوں. اب ایک صف تو آپ دیکھیے کہ رب کائنات سے کہہ رہا ہے یہ گھٹیا ہے، میں افضل ہوں، یہ ارذل ہے، میں آگ ہوں، یہ خاک ہے. اور اچانک وہ اتنا بڑا خیر خواہ بن گیا. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے آدم کو اپنے جال میں پھانس لیا. یہ جو آدم کو اپنے جال میں پھانس لینے کا مسئلہ ہے، اس کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جیسے ہی آدم کو اور ابلیس کو، یہ بریکٹ کر لیجیے، یہی میں ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ جب ہم آدم و ابلیس کے اس کشمکش کا ذکر کرتے ہیں تو آدم اکیلے نہیں ہیں، آدم و حوا، یہ بریکٹ ہے. ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے زبانی کلامی کہ ابلیس نے بیوی حوا کو بہکایا اور بیوی حوا پیچھے پڑ گئی آدم کے، اور ان سے انہوں نے وہ خلاف ورزی کروا لی. دیکھیے ایسا نہیں ہے، یہ اسرائیلیات میں تو ہے، یہودیوں کی تحریف شدہ کتابوں میں تو یہ تاثر ملتا ہے، لیکن قرآن بہت واضح طور پر اس تاثر کی نفی کرتا ہے. قرآن کے لیے کیا، رب کائنات کے لیے کیا ممکن، کیا مشکل تھا کہ رب کائنات کہتا کہ ابلیس نے حوا کو بہکایا، کپل کو بہکایا اس نے. اور یہ قرآن کا بہت بڑا احسان ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن انسان کو کیا حقوق دیتا ہے، خواتین کو کیا حقوق دیتا ہے. خصوصاً میری وہ بہنیں، میری بیٹیاں
کہ جنہیں اپنے حقوق کی بڑی فکر لاحق ہوتی ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس پر بھی بات کریں گے، وہ یہاں پر ایک بات تو ضرور اپنے پلو باندھ لیں کہ جو مشہوری ہے نا کہ عورت نے مرد کو بہکایا، نہیں، غلط ہے۔ ابلیس سے بیک وقت دونوں کو مخاطب کیا، دونوں اس کے بہکاوے کا شکار ہوئے، اور دونوں پر بیک وقت وہ واردات گزر گئی کہ جو گزرنی تھی۔ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ستن کھل گئے، وہ اپنے جسم کو درخت جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ دیکھیے، ہم ابتدا میں یہ بات کر چکے کہ شیطان کو معلوم تھا کہ اس خلاف ورزی کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ ہو گیا۔ آدم و حوا درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، تو کیوں ڈھانپنے لگے؟ ہمارے ایک بزرگ شاعر دوست عنایت علی خان، ان کے والد محترم ناظر ٹونکی، ان کے 4 مصرے ہیں۔ بجز شوہر نہیں تھا دیکھنے والا کوئی، لیکن چھپایا جسم حوا نے وہاں جنت کے پتوں سے، زمین و آسمان کا فرق ناظر اس کو کہتے ہیں، یہاں بیزار حوا زادیاں ہیں تن کے لتوں سے۔ تو آدم و حوا جب اپنے صدر کو چھپا رہے تھے تو اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ شرم و حیا فطری طور پر ودیعت کی گئی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہانیوں میں ملتا ہے، پتھر کے زمانے کی کہانیوں میں ملتا ہے کہ انسان ایک زمانے میں درختوں کے پتے جسم پر باندھ کر کے گھوما کرتا تھا۔ تو فطری طور پر انسان حیادار ہے، اور ابلیس نے پہلی ضرب اسی حیا کی فضیل پر لگائی ہے۔ ابلیس کو معلوم تھا کہ یہ ضرب اگر یہاں لگے گی تو اس پوری نسل کو برباد کرنے کا نقطہ آغاز بن جائے گی۔ ایک سبق یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ابلیس خیر خواہ کے روپ میں آیا تھا، اور یہ میں کہہ چکا کہ ابلیس نے دونوں کو بہکایا تھا۔ اچھا، اب یہ ہو گیا، دیکھیے ہوا کیا۔ اللہ نے کہا آدم، حوا ادھر مت جانا، یہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے۔ آدم و حوا نے وہ حد کراس کر لی، وہ ریڈ لائن کراس کر لی۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، ابلیس نے بھی تو ریڈ لائن کراس کی تھی۔ رب نے کہا تھا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کیا، اس نے نہیں کیا۔ آدم و حوا نے بھی، رب نے کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اس نے یہ کر لیا۔ یعنی اس کو کہا کہ یہ کرو، اس نے نہیں کیا، ان کو کہا کہ یہ نہیں کرو، انہوں نے کر لیا۔ ایک جیسا ہو گیا معاملہ۔ لیکن نتیجے کے طور پر، انجام کے طور پر، لانگ رن میں ابلیس کیوں ہے اور آدم کیوں ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو کہوں گا کہ آدم کی غلطی تو زیادہ تھی، اس لیے کہ ابلیس کے سامنے تو کوئی نمونہ نہیں تھا کہ کوئی غلطی کرتا ہے تو رب کیسے ناراض ہوتا ہے۔ یہ آدم کے سامنے تو نمونہ تھا نا، آدم و حوا کے سامنے تو نمونہ تھا نا، کہ ابلیس کو رب کائنات نے کہا تو لعین ہے، تو رجیم ہے، تو نکل جائے یہاں سے، تو اس قابل نہیں ہے، بڑا بن بیٹھا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ آپ سن چکے ہیں پچھلے دنوں۔ تو یہ ایک بنیاد ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا، رب نے کہا
فتکونا من الظالمین، اگر تم یہ کرو گے تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور جب وہ غلطی ہو گئی تو آدم و حوا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، غلطی ہو گئی۔ ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے دلائل دیے، اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آدم نے کچھ نہیں کیا، آدم و حوا نے ظلمنا انفسنا، پتوں سے بدن چھپا رہے ہیں، احساس ندامت ہے، شرمندگی ہے، اندازہ ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے، اور زبان پر لفظ ہے ظلمنا انفسنا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی تو ہم تو بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ رب کائنات خسارے میں نہیں پڑتا، خسارے میں انسان پڑتا ہے، خسارے میں ابلیس پڑا۔ یہ وہ توبہ ہے، اسے حضرت آدم و حوا کی توبہ کہہ سکتے ہیں ہم۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں شاید۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو نہیں ہونا چاہیے، تو ہمیں اپنے رب کے سامنے یہ بات دہرا لینی چاہیے انہی الفاظ میں، چونکہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رب کائنات نے خود یہ آدم و حوا کے دل پر القاء کیے۔ تم شرمندہ ہو رہے ہو، تم زار و قطار رو رہے ہو، تم جو اریاں ہو گئے ہو، اپنے جسم کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپ رہے ہو، چلو تم یہ بولو۔ اور سامعین کرام، ناظرین کرام، قرآن میں ایک یہ واحد مثال نہیں ہے، قرآن میں ایسی بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو رب کائنات نے خود انسان کو تعلیم اور تلقین کی ہیں۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب معاف کرنے والا خود کہتا ہے کہ یہ کہہ کر کے معافی مانگو، تو پھر معافی کتنی یقینی ہو جاتی ہے۔ آدم و حوا نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور رب کائنات نے معاف کر دیا انہیں۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ادھر جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یعنی اب انسان کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان دوست نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ یہ زمین تمہارے لیے ایک طویل مدت کے لیے قرار گاہ، قیام گاہ، یہی سب کچھ ہے۔ ہم نے اپنے پہلے ہی درس میں، اپنے پہلے ہی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ یہ زمین ہے کیا۔ یہ جو رب نے کہا کہ تم مستقر و متاع الی حین، ایک خاص مدت تک، ہر انسان ایک خاص مدت تک رہتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ اس کا اس زمین پر قیام و قرار کیا ہے۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تو گاڑا جاتا ہے، اسی میں تو دفنایا جاتا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے تو فیصلے والے دن اٹھا کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ دعا ہے کہ جب ہم کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے ہیں اور قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ایک بار مٹی ڈالتے ہیں، منہا خلقناکم، دوسری بار مٹی ڈالتے ہیں، وفیہا نعیدکم، تیسری بار مٹی ڈالتے ہیں، منہا نخرجکم تارۃ اخری۔
بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، بات اس سے آگے چلتی ہے۔ قالا فیہا تحیونا و فیہا تموتونا و منہا تخرجون، یہ وہی بات ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کی۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم یذکرون۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ دیکھیے اس درس کے آغاز میں ہم نے ستر کی بات کی ہے اور بے ستر ہو جانے کی بات کی ہے، اور پھر ہم نے یہ بات کی ہے کہ جب آدم و حوا بے ستر ہو گئے، ان کے ستر ان پہ کھول دیے گئے، تو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانکنے کی کوشش کی۔ اب مستقل انتظام کیا ہے رب کی طرف سے؟ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ یہ جو کم کپاس اگاتے ہیں نا، وہ اس کو پھر ہم کھڈیوں پر، لوموں پر اس کا ہم دھاگا بناتے ہیں، مختلف قسم کے آرٹیفیشل، یا پھر خواتین سلکی کپڑے جو استعمال کرتی ہیں، تو رب کہتا ہے یہ ہم نے تمہارے لیے ہم نے بنایا ہے، ہم نے نازل کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ ایک بات، باقی باتیں سیکنڈری ہیں، جس کو ہم نے اولیت دے دی ہے۔ بڑا خوبصورت سوٹ ہے بھائی، بڑی فٹنگ ہے، مرد ہو یا عورت، کڑھائی کی ہوئی ہے۔ وہ ہم جیسے لوگ بھی یہ کرتا ورتا پہنتے ہیں تو کرتے کے گلے پر کوئی تھوڑا سا کوئی کام کرا لیتے ہیں، وہ خوبصورتی کے لیے، تو اصل مقصود یہ نہیں ہے۔ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ ایک بات کے لیے میں دو جملوں میں یہ بتا دوں کہ قابل شرم حصے مرد کے ناف سے لے کر اور گھٹنوں سمیت یہ ستر ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے کوئی جھنگیا پہن کر کے نہیں نکل جاتا ہے، پھر ہم اس کے اوپر خوبصورتی، لیکن یہ کم سے کم مطالبہ ہے۔ اور اسی طرح عورت کی گردن سے لے کر کے اور اس کے پیر کے ٹخنے تک یہ ستر ہے، یہ کھلنا نہیں چاہیے۔ لباس کیسا بھی ہو، خوبصورت ہو۔ ایک اور شرط ہے، مرد کے لیے ریشم نہیں ہونا چاہیے، عورت کے لیے ریشم حلال ہے۔ مرد کے لیے سونا نہیں ہے شامل اس کے لباس میں، عورت کے لیے سونا شامل ہے اس کے لباس میں۔ تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی۔ حفاظت، گرمی ہے، ہلکا سا لباس، سردی ہے، وولن اچھا، سردی سے محفوظ رکھنے والا، بہت سردی ہے، سمور بہت ہی محفوظ رکھنے والا، اور بہترین لباس تقویٰ ہے۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان وہ تعلق ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہارے رب کے ساتھ عبودیت کی شناخت بنتی ہے۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ بیان القرآن ہے۔ آج ہمارے چھٹے پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک پروگرام میں بات کی اس زمین پر کہ یہ کیا ہے، آدم کی خلافت کے اعلان پر بات کی، اور پھر ہم نے 4 پروگراموں میں بات کی کہ آدم کی خلافت کو ابلیس نے کس طرح سے دیکھا اور کیا کشمکش اس میں ہمارے سامنے آئی۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اس زمین پر یہ نسل آدم کس طرح سے پھیلی ہے۔ یہ قرآن کا ایک موضوع ہے، قرآن سے ہی بات کریں گے۔ دیکھتے رہیے بیان القرآن۔